پھر ایک ایشو ہے جو کہ شاید ہمارے لیے کنٹروورشل ہو کافی، اور وہ ہے ڈیموکریسی. ڈیموکریسی جس میں تمام انسان سپوزڈلی برابر ہوتے ہیں. آپ کا اپنا ایکسپیرئنس ڈیموکریسی کا کیا ہے؟ غربت کے حوالے سے، انسان کی برابری کے حوالے سے، انسان کے حقوق کے حوالے سے. میں اس وقت جو ہے یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت کرنا بڑا ضروری ہے. میں ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی میں کنٹراسٹ نہیں کر رہا ہوں، نہ کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ جب یہاں پاکستان میں ڈیموکریسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ان کا مقصد کسی نہ کسی مارشل لاء کو جسٹیفائی کرنا ہوتا. رائٹ؟ میں اس چیز کو کنٹراسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس 1000 سال پہلے کے زمانے سے جہاں پہ میں آپ کو لے گیا تھا، جہاں بادشاہ بھی اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ فی الارض سمجھنے پہ مجبور تھا، وہ نہ بھی چاہے تو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کا فریضہ سونپا تھا. اور اگر آپ تاریخ کو اس ڈیولپمنٹ کی یہ گلاسز اتار کے دیکھیں تاریخ کو، تو آپ کو پتا ہوگا کہ سڑکیں بھی تھیں، آبپاشی کا نظام بھی موجود تھا، لوگ تجارت بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ اور حکومت کے بڑے الیبریٹ سسٹمز تھے، گورنرز تھے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز تھے، ان کے روز نامچے باقاعدہ، ایک پورا ایک ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں، چین چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، ایجپٹ چلے جائیں، جتنی مرضی تاریخ میں پیچھے چلے جائیں، آپ کو انفراسٹرکچرز بہت الیبریٹ انفراسٹرکچرز ملتے ہیں. تو یہ اس کا ڈیموکریسی سے کوئی تعلق نہیں. یہ سوچنا تو اس وقت تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کمپیریزن جو میں یہاں پہ اس وقت کرنا چاہ رہا ہوں وہ ماڈرن ڈیموکریٹک سسٹم کا ایز اٹ ایگزسٹس ان دس ورلڈ ود مونارکی، کیونکہ اس کو بھی ہمیں ایولیوشن کے طور پہ اور ڈیولپمنٹ کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. ماڈرنٹی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ جناب وہی کہ بادشاہت کے زمانے میں لوگ بچے تھے، اب بڑے ہو گئے ہیں اس لیے اب ہم ڈیموکریٹک ہو گئے. اب مجھے اس سے یہ خیال آیا کہ جناب وہ جیسے ایک صاحب تھے تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب، میں ان سے پوچھتا تھا، ہمارے گھر کام کرتے تھے تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ جناب آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ 1977 کی بات، 1977 میں جو الیکشنز ہوئے تو آئی واز 15 ایئرز اولڈ. آج ٹائم آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ انہوں نے کہا جی بھٹو صاحب نے ووٹ دیں گے. تو میں نے پوچھا جی کیوں؟ کہ جی ہمارا بادشاہ جو ہے. اچھا، دیٹ نیور میڈ سینس ٹو می کہ بھٹو صاحب نے ووٹ دیں گے کیونکہ ساڈا بادشاہ ہے. ہز انڈرسٹینڈنگ آف دا سسٹم اور لیک دیئر آف واز مائنڈ بلوئنگ فار می. اور مجھے یہ تھا کہ ایسے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ الیکشنز میں ووٹ ڈالتی ہے، اور جب ایسے لوگوں کی اکثریت الیکشنز میں ووٹ ڈالتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. لیکن دین اگین آئی وڈ سے وہ کچھ ایجوکیشن کی کوئی حد تو نہیں ہوتی نا، چلتی جاتی. مائی ایکسپیرینس ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس واز امیزنگ. آئی وڈ ٹاک ٹو پیپل کہ جناب آپ کے پاس یہ چوائسیز ہیں، ایک طرف ریپبلکن پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے، ایک طرف ڈیموکریٹک پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے، اور ان دونوں میں میرے حساب سے مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں نظر آ رہا. ایک کہہ رہا ہے کہ تھوڑے سے ٹیکسز کاٹ دوں گا، ایک کہہ رہا ہے ٹیکسز بڑھا دوں گا، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. ان لوگوں کو بہت لگتا تھا. صحیح ہے. اچھا، لیکن جتنے اسٹوڈنٹ سے میں نے اپنی وہاں پہ تعلیم کے دوران بات کی، ان میں سے ایک بھی نہیں تھا جس نے الیکشن میں ووٹ ڈالا ہو. ان کا کیا فرق پڑتا؟ ڈزنٹ میٹر ٹو اس.
اور یہ جو حیرانی تھی کہ چلیں ہمارے خان عالم صاحب جو تھے وہ تو انہیں تو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا ڈیموکریسی کا یا اس کے فوائد کا یا جس طرح وہ حکومت میں تبدیلی میں ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو انشور کر سکتی تھی. لیکن اگر اس ڈیولپڈ کنٹری کا جس کی طرح ہم بننا چاہ رہے ہیں، اس ڈیموکریٹک سوسائٹی کا جس کی طرح ہم اپنی سوسائٹی کو بنانا چاہ رہے ہیں خدا نخواستہ، تو اگر وہاں پہ یہ حال ہے، if that is the situation there, then what is the good of this democracy? پھر اسی طرح انگلینڈ میں more recent experience was during the Iraq war, invasion of Iraq. I was there. Opinion polls یہ کہہ رہے تھے کہ 80% of British people، امریکہ میں تو پھر ذرا آپ کو 50-50 کے قریب وہ اوپر نیچے ہوتا تھا، انگلینڈ میں 80% of the people were against the invasion of Iraq. ٹھیک ہے، سو ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ کیا ہے، آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. اینڈ دا پرائم منسٹر سیڈ کہ جی نہیں ٹھیک ہے، جو لوگ جو مرضی پولز جو مرضی کہیں، آئی ایم دا پرائم منسٹر، آئی ہیو بین الیکٹڈ، میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں وہ کروں جو میں صحیح سمجھتا ہوں. تو وہ بھی جو ایک ایلوشن سی تھی وہ بھی بڑی بری طرح شیٹر ہوئی کہ شاید اس پبلک اوپینین کی ہی کوئی رسپیکٹ کریں، کوئی دکھاوے کے طور پہ کریں یا کوئی اس پریٹینس کو قائم رکھیں. سو بیسکلی چونکہ میں ایک سوشل سائنٹسٹ، سائیکالوجسٹ ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں اگر سائنس کی طرف بھی دیکھتا ہوں، اگر میں دنیا کی طرف بھی دیکھتا ہوں، کلچر کی طرف بھی دیکھتا ہوں، انسان کی طرف بھی دیکھتا ہوں، تو میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ اس نے ہماری سوچ کو کیسے افیکٹ کیا. میں نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہوں، آئی نو دیٹ. میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان ساری چیزوں کو چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں چاہنی چاہیے. اور کون سا میری زندگی کا لمحہ ہے جس میں کانفلکٹ نہیں ہوتا میرے اندر کہ یار یہ ٹریڈیشنل ہے، یہ ماڈرن ہے، میں کہاں پہ کھڑا ہوں. چھوٹی سی بات ہے، میری 12 سال کی بچی ہے، اس کی ماں اور میں ہر وقت یہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ جی دوپٹہ، ٹی شرٹ، قمیض، جوتے، آزادی نہیں آزادی، ملنا نہیں ملنا، کیا کریں. It's such